اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلید مطلب یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج حسب وعدہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا کمبینیشن لے کے آیا جو کمبینیشن زخموں کے اوپر بہت تیز کام کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسا کمبینیشن ہے جب کوئی زخم ہو جائے جسم کے کسی بھی حصے پر تو یہ آپ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں اس کے لیے مختلف قسم کی کریمیں آتی ہیں زخم کے لیے، تو اس سے یہ 1000 گنا تیز کام کرنے والا کریم بنے گا، اور یہ ہر قسم کے زخموں کے لیے اکسیر ہے۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب، لیکن آپ بھائیوں سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملے۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب۔ اس کے لیے آپ کو لینا ہے 3 چیزیں۔ زنک آکسائڈ آپ کو لینا ہے 20 تولہ، بورک ایسڈ آپ کو لینا ہے 5 تولہ، اور ویزلین آپ کو لینا ہے 20 تولہ، یعنی ویزلین سادہ آپ کو لینا ہے 20 تولہ۔ اجزاء 3 ہیں: زنک آکسائڈ 20 تولہ، بورک ایسڈ 5 تولہ، اور ویزلین سفید آپ کو لینا ہے 20 تولہ، جو اسمیل کے بغیر ہوتا ہے، یعنی اس میں خوشبو نہیں ہوتا، سادہ ویزلین جو پنسار سے ملتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی ترکیبی تیاری ہے۔ تینوں چیزوں کو یکجان کرنا ہے، یعنی زنک آکسائڈ یہ بھی پاؤڈر فارم میں آتا ہے، اور بورک ایسڈ یہ بھی پاؤڈر فارم میں آتا ہے، اور ویزلین تو آپ جانتا ہے۔ بس اس کو ایسا کرنا ہے کہ ویزلین کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے۔ ابھی گرم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو واٹر بات کرنا ہے۔ ابھی آپ بھائی سوچتے ہوں گے واٹر بات کیا ہوتا ہے، تو آپ کو لینے ہیں 2 ہانڈی۔ ایک ہانڈی میں آپ پانی ڈالیں، اور پھر اس کے اندر چھوٹا سا برتن رکھ کے پیالہ جیسا، پھر اس کے اندر وہ ویزلین ڈالے تو گرم ہو جائے گا اور وہ پگھل جائے گا، یعنی پگھلے گا وہ۔ تو پھر اس کے اندر یہ دونوں جو چیزیں ہیں زنک آکسائڈ اور بورک ایسڈ یہ اچھی طرح مکس کریں، اور پھر نکالے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس کو محفوظ کریں کسی بھی جار میں۔ آپ کے پاس ایک ایسا مرہم تیار ہے جو کسی بھی زخم کو 2 دن میں ٹھیک کرے گا، کسی بھی زخم کو، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو۔ اس کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ترکیبی استعمال ہے۔ معمولی چوٹ کے زخم اور عام زخموں پر روئی سے لگائیں۔ پہلے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس پانی ہے، یعنی گرم، اس میں اگر نیم کے پتے ڈالیں گے پھر بھی صحیح ہے۔ اگر نیم کے پتے نہ ملے تو پھر نیم گرم پانی سے روئی کے ساتھ پہلے وہ زخم کو صاف کریں، اور جب وہ خشک ہو جائے روئی کی مدد سے اس کو خشک کریں، اور پھر روئی کی مدد سے ہی اس کریم کو آپ لگائیں اور پٹی بھی باندھیں۔ انشاءاللہ 2 دن کے اندر گہرے سے گہرے زخم کو بھی وہ ٹھیک کرتا ہے، اور ایسا زخم جس میں ہڈی بھی نظر آتا ہے اس زخم کو بھی پھل کر ٹھیک کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ جو میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔